بس آنا ہے، اپنا مقام نکالنا ہے، مارنا پیٹنا، گالی گلوچ کرنا ہے، چلے جانا ہے. اور دھب میری ختم ہوگی ہمت، مار کھا کھا کے اتنا مارتا ہے، نشان ڈالتا رہتا ہے، بہت ہی زبانی دیتا رہتا ہے جب بھی یہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے. کتنی بار آپ کو طلاق دے چکا ہے؟ 3-4 دفعہ ایسا اس نے مجھے بولا ہے نا. یہ جو مجھے آئے دن کہتا رہتا ہے نا طلاق طلاق، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کا حل نکالا جائے کہ یہ طلاق ہوگی کہ نہیں. میں حرام طریقے سے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقبال. ناظرین، آج میرے ساتھ نازیہ موجود ہیں جن کا شوہر ان کو کئی بار جو ہے زبانی کلامی طلاق دے چکا ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ آ کے رہتا ہے، زبردستی زنا کرتا ہے. اسی دوران ان کے بیٹے کی پیدائش ہو گئی ہے. یہ سارا واقعہ کس طرح سے ہوا ہے جانتے ہیں نازیہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نازیہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا نازیہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر سے آپ کی شادی کس طرح سے ہوئی ہے؟ میری شوہر سے 2017 میں میرے سے شادی ہوئی تھی، اولاد کے لیے ہوئی تھی. اس کی پہلے بھی بیوی موجود تھی، اس کے پاس اولاد نہیں تھی تو اولاد کے لیے مجھ سے شادی کی تھی. کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ ارسلان. ارسلان سے آپ کی دوسری شادی ہے؟ ہاں جی، میری دوسری شادی ہے اس سے. اچھا، تو بچے کے لیے شادی ہوئی تھی؟ کیا ارسلان کے پہلے بچے نہیں تھے؟ نہیں، اس کے بچے نہیں ہیں، ابھی تک بچے نہیں ہیں. بچے کے لیے انہوں نے شادی کی تھی مجھ سے. تو پھر آپ کو بار بار طلاق کیوں دے دیتا تھا؟ نشہ کرتا ہے شاید اس وجہ سے، تو اس کے گھر والے بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں، چھوڑ دو چھوڑ دو. نشے کی وجہ سے بھی شاید، اس وجہ سے اس کو عادت پڑی ہوئی ہے شاید، اس وجہ سے مارتا پیٹتا بہت زیادہ ہے. وہ کسی بات پہ بھی نہیں، کوئی معمولی سی بات خرچہ مانگ لے پھر مارنا پیٹنا ہے. کب آؤ گے گھر پھر مارنا پیٹنا ہے. باہر جا رہے ہو کس وجہ سے جا رہے ہو، 2 دن 4 دن گھر نہیں ہے، گھر کیوں نہیں ہے، اس وجہ سے مارنا پیٹنا ہے. بس یہ باتیں ہوتی ہیں ان سے اگر پوچھ دیا جائے تو. مطلب کوئی بات پوچھو ان سے تو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں؟ پوچھے تو پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیتے. بچے کے حد تک حقوق پورے نہیں کیے ہیں بالکل، نہ میرے حقوق پورے کیے ہیں. کرایہ بھی نہیں دیتا ہے، میرے بہن بھائی کرایہ دیتے ہیں اس کے. بس آنا ہے، اپنا مقام نکالنا ہے، مارنا پیٹنا، گالی گلوچ کرنا ہے، چلے جانا. اور دھمکیاں دیتا رہتا ہے ہر وقت. میں تیری بیٹیوں کو مار دیتا ہوں، میرے پہلے شوہر سے 2 بیٹیوں کو مار دوں گا میں، تمہارے بھائیوں کو مار دوں گا، تمہاری امی کو مار دوں گا، میری بات نہ مانی. تو وحشی سا ہے، تو اس وجہ سے میں ڈر کے مارے نا. تو پھر میں نے کبھی ایکشن لیا، پچھلے سال میں نے ایکشن لیا تھا. میرے پاؤں کی نا ہڈی توڑ دی تھی اس نے نا، تو میں نے رپورٹ کروائی تھی. رات بھر تھانے میں رہا، مارا پیٹا تھانے والوں نے اس کو. پھر اگلے دن ضمانت اس کی امی نے کروا لی تھی. پچھلے سال بھی ایسا کیا اس نے. تو کیا آپ کو طلاق دینے کے باوجود بھی آپ کے پاس آتا تھا؟ جی پھر بھی آتا تھا. تو اب بھی ایسے ہی کہہ رہا تھا. میں نے کہا میں نے نہیں تمہیں گھر میں گھسانا. کہتا نہیں مجھے آؤ میرے پاس آؤ، میرے گھر مجھے آنے دو. میں نے کہا میں نے گھر میں نہیں گھسانا ہے، تو تم اپنے بچے کو خرچہ دو. کہتا ہاں میں تمہیں طلاق کے پیپر بھیج دوں گا. طلاق کے پیپر ہی نہ ابھی دیے اس نے. طلاق کے پیپر عید کے بعد دے دوں گا تمہیں، لیکن یہ کہ ابھی تب طلاق ہوگی پکی. اپنے منہ سے کہتا تب طلاق ہوگی پکی جب تمہیں میں پیپر دے دوں گا. لیکن پھر بھی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب تم دو گے وہ تب کی بات ہے، لیکن ابھی میں نے تمہیں گھر میں نہیں گھسانا، کیونکہ اب میری ختم ہوگی ہمت. مار کھا کھا کے اتنا مارتا ہے، نشان ڈالتا رہتا ہے، بہت ہی مارتا ہے. تو اب تو میری بیٹیوں کو بھی خطرہ ہے نا اس سے. کہتا میں ان کو بھی مار دوں گا. تو وہ جو بیٹا ہوگا اس میں سے وہ اس کو دوسری دفعہ چھین کے بھاگا. میں پہلے بھی چپ رہی ہوں، ڈر کے مارے کو کوئی نہیں، عزت کے مارے بھی. یہاں میری فیملی نہیں ہے، بہت اس قابل نہیں ہے. میرے بھائی بھی بہت بھلا مانس ہے کہ میرے پیچھے نہ کوئی بات تھوڑی بہت سپورٹ کرتے ہیں میرے بہن بھائی آگے کہ وہ بھلا مانس ہے. وہ اس طرح میرا ابو ہے نہیں ہے، ہمیں بھی میری دیکھنا بہت اولڈ ہے، وہ نہیں کر سکتی ہیں نا. تو کیا ارسلان کی پہلی بیوی کو پتہ ہے کہ آپ سے شادی ہوئی اور آپ میں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا؟ ہاں جی اس کو پتہ ہے کہ شادی ہوئی، اس بیٹا بھی پیدا ہوا ہے. آپ سیپریٹ رہتی ہیں؟ ہاں جی میں سیپریٹ رہتی ہوں. تو مطلب آپ کے بیٹے کے پیدائش سے پہلے جو انہوں نے آپ کو طلاق دے دی تھی؟ ہاں جی زبانی دیتا رہتا ہے جب بھی یہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے. کتنی بار آپ کو طلاق دے چکا ہے؟ 3-4 دفعہ ایسا اس نے مجھے بولا ہے نا. ایسا 3-4 دفعہ بولا اس نے. جب میرا بیٹا پیدا ہوا ہے نا اس سے پہلے یہ اسلام آباد مجھے 3 ماہ کے لیے چھوڑ کے نا چلا گیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہاں گیا. میں رات دن روتی رہتی تھی کدھر چلا گیا کدھر نہیں گیا کدھر چلا گیا. اس کی ماں کے پاس جاتی تھی مجھے بتاؤ کچھ تو بتاؤ، تو یہ مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے. میں نے پوچھا انہیں، میں نے کہا ارسلان کدھر ہے؟ اس کے ابو کہتا کہ ساسی دے تیرے تے کیس کرنا ہے تو ساڈا منڈا غائب کرا آتا ہے. سو پھر آپ کے سسر نے یہ بات کہی ہے؟ سر نے بات کی تھی کہ تو میرا بیٹا غائب کرایا تھے ایسی تینوں 2 دن ادھر رہتا تھا نا، پہلی بیوی کے پاس 2 دن میرے پاس رہتا تھا اس وقت. تو بعد میں تو یہ سلسلہ ختم تھا نا. بعد میں تو میرے پاس چوری چھپے آتا تھا نا جب مجھے یہ الفاظ بولتا تھا تو میں گھساتی نہیں تھی. تو آگے سے یہ نہیں ہوا ہی کچھ نہیں ہوا، کچھ کوئی طلاق نہیں ہوئی. میں پوچھ لوں گا، میں دوبارہ نکاح کر. اچھا آپ کو طلاق دینے کے بعد وہ آپ کے پاس چوری چھپے آتا تھا؟ چھپے آتا تھا میرے پاس کہ کوئی آپ کے سسرال والوں کو علم ہو گیا تھا کہ اس نے آپ کو طلاق دے دی ارسلان؟ شاید اس کی امی ابو کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، شاید وہ مجھے کوئی بات نہیں. تب میں اس کے گھر گئی 3 ماہ کے لیے، اسلام آباد چلا گیا تھا نا.
تو بعد میں 1.5 ماہ بعد اس کی بیوی کو پتہ چل گیا, اس کو بھی نہیں پتا تھا, ہم دونوں ہی روتی رہتی تھی کہ کدھر چلا گیا کدھر چلا گیا. اس کی امی کو بھی اس کے گھر جا کے کھڑی ہی رہنا, میں نے روتی ہی رہنا, مجھے بتا دو مجھے, کیونکہ میرا پیچھا بہت کمزور ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی تھانے جائیں کہ یہاں وہ ادھر ادھر بندے اکٹھے کریں. اپنے سسرالیوں سے پوچھ گچھ کر سکیں کہ کہاں پہ ہے ان کا داماد یا کوئی بھی اس طرح کی بات کر سکے. ہاں جی, بس روتی تھی میری امی بھی کہ کیا کریں, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر سکے, بھاگ دوڑ بھی کر سکے. تو پھر یہ کہ 2-3 ماہ بعد مجھے 2 ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ یہ اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے نا, اس کے بھائی نے کہا آ جائے گا. اس کی بیوی پھر آیا ہے واپس, تو میں اکثر اس کے گھر جاتی رہتی تھی اس کی امی سے پوچھنے کہ کدھر گیا مجھے بتا دو, روتی رہتی تھی مجھے بتا دو کدھر. اچانک تو غائب ہو گیا تھا. ایک دن میں گئی ہوں اس کے گھر, باہر کھڑی تھی, جانے لگی ہوں, باہر سے نکل آیا, گھر سے نا باہر نکلا, اس کے رنگ اڑ گیا. پھر اس کی امی اور اس کی نانی کہتی ہیں ایتے ہوں آیا ہے, ہوں نہیں آیا, بسم اللہ پتر. میں کہ آنٹی میں نے اس کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا ہے, تو پھر اس کو اندر آتے بھی دیکھا ہے, تو پھر میں ادھر دیکھا ہے, تو پھر میں اندر آ گئی ہوں اس کے پیچھے. کہتا میں نے کہا میں نے تجھ سے بات کرنی ہے, مجھے بتاؤ. کہتا تو اندر آ, مجھے کسی سیٹ کے اندر لے گیا. تو کہتا میں جا رہا ہوں. پھر اس کی بیوی بھی کہتی ہے ہم نے سامان پیک کیا ہوا ہے, ہم جا رہے ہیں واپس. زہرہ آباد سے اس کی بیوی ہے نا, تو کہتی ہے ہم جا رہے ہیں. پھر اس کے ابو نے کہا نا میں بات کرتا ہوں. میں نے کہا یہ انکل ایسے ایسے کہتا ہے طلاق کا, تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوا, ہم کرتے ہیں کچھ حل آپ لگا ایسے. جب آپ نے ان کو بتایا کہ یہ مجھے کئی بار طلاق دے چکا میں نے ہے, ان کو بتایا تو کہتے ہیں ہم اس کا حل کرتے ہیں نا. اس نے کہا جمعہ پڑھنے جانا, اس پیر صاحب سے پوچھ لیں گے, تم ٹینشن نہ لو, ہم تمہاری صلح کروا دیتے ہیں. اس کے ابو نے امی نے بڑی تسلیاں دی, مجھے گھر بھیج دیا. تو کہتا ہے میں نے کہا یہ کہہ رہا ہے میں نے سامان پیک کرنا ہے, میں نے چلے جانا. تو کہتی نہیں سامان پیک کرے گا نہیں, کہیں جاتا, تم نا ٹینشن نہ لو. ساس نے آپ کو تسلی دی. ساس نے سس نے ٹینشن تسلیاں دی ہیں. تو پھر میں نا وہی تسلی سے گھر آ گئی ہوں. تو صبح میں نے کہا پھر میں نے فون کیا, میں نے کہا آنٹی 9 بجے, میں نے کہا آنٹی ارسلان کہاں ہے. تو کہتی ہے کہ وہ مجھے نہیں پتا کہاں ہے. تو میں نے اس کے ابو کو فون کیا, تو کہتا مجھے نہیں پتا, تیرے کو وہ تو چلا گیا اپنی امی. میں کیا وہ آنٹی کہہ رہی ہے کہ ہاں, آنٹی نے کہا کہ وہ تو انکل, پہلے انکل کو فون کیا. میں نے کہا انکل ارسلان کہتا اپنی امی کے ساتھ نا ہاسپٹل گیا, اتفاق اس کے دل کا مسئلہ ہے. پھر میں نے آنٹی کو میں نے کہا آنٹی ارسلان, آپ کہہ دی نہیں میرے کو تو نہیں, مجھے تو نہیں پتا کتنے گیا. تو پیر صاحب کو گیا ہونا, مغل پورے پیر صاحب ہیں, وہ جمعہ پڑھنے جاتا ہے, تو ادھر گیا پوچھنے کے لیے گیا کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. جمعہ پڑھنے گیا تھا. ہاں, تو جمعہ پڑھنے جاتا, جمعہ پڑھنے گیا ہوگا. میں کیا انکل کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ. کہتی نہیں مینو تو اتنے رستے میں سوٹ کے رکشے میں بھج گیا, مینو نہیں پتا کتنے بھج گیا. میں رونا شروع ہو گیا. میں کہا انکل تسی مینو غلط بیان نہیں کر رہے جی, مینو دسو صحیح طرح. پھر اس نے مجھے میسج کیا ہے ارسلان نے کہ جب تک میں نہ بولوں صبح 9 بجے کہ تم نے مجھے کال میسج نہ کرنا, کیونکہ اس کی امی ابو نے اس کو اور اس کی بیوی کو گھر سے بھگا دیا ہے. اس وجہ سے بھگایا کہ اس کو چھوڑ دو, مجھے دونوں کو نا وہ چلیں گے جوہر آباد. تو پھر تھوڑے دنوں بعد اس نے خود ہی مجھے میسج کیا میں جوہر آباد ہوں, میں واپس آ جاؤں گا. میری امی ابو نے مجھے مجبور کیا ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے, اس کو چھوڑ دو. تو اس میں تو ابھی بھی جب وہاں سے واپس آیا دوبارہ پھر آپ کے ساتھ وہی تشدد, اسی طرح سے زیادتی وغیرہ کرنا. ویسے ہی آتا رہا, ویسے زیادتی, ویسے ہی اسی دوران بیٹا ہونے والا ہو گیا. بیٹا ہونے والا تھا تب بھی لاتے منو نہیں چاہیے تھا. پہلے بھی 2 بچے مس کیریج ہوئے اس میں سے میرے نا. اس نے میڈیسن کھلا دی تھی, غصے میں آ کے کہتا مجھے نہیں چاہیے تم سے بچہ, نا منہ کھولا. جب بچے کے لیے آپ سے شادی کی تھی اور جب بچے کی پیدائش ہونے لگی ہے تو اس نے مطلب خطا بھی بورڈ کروا دیا ہے. پھر بھی اس نے میڈیسن مجھے کھلا دی, تو وہ بھی ختم ہو گیا. دوبارہ پھر ہونے والا یہ بچہ, تب نہیں طلاق ہوئی, تب ٹھیک, مطلب یہ سسٹم نہیں تھا, مطلب نئی شادی ہوئی تھی. تو بعد میں جب میرا بیٹا پیدا ہوا تب بھی کہتا ہے پیٹ میں مارنے ٹانگیں, کبھی کہتا مجھے نہیں چاہیے بچہ, مجھے نہیں چاہیے. تو میں بڑا مشکل سے چلو ہونے والا ہو گیا, گزارا کرتی تھی. مجھے بھی نہیں پتا یہ تھے کہ ابھی طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو اس نے پھر ایسے آنا جانا چوری چوری 6 ماہ بعد اس کی امی کو پتا چلا, تو ان دونوں ملنا ہے. وہ کہتی ہے میں نے تیسری شادی تیری کرنی ہے. اس میں تب اولاد نہیں تھی نا میری, تب تو میں نے اس کو بتایا. کیا آپ نے اپنی ساس کو بتایا کہ پہلے یہ 2 بچے جو ہے بورڈ کروا چکی؟ میں نے بتایا تھا, میں نے کہا آنٹی اس کو پہلے بتایا نا کہ یہ ایسے ایسے ہونے والا ہے, تو بڑا خوش ہوئی. میں نے کہا آنٹی اس نے نا مجھے میڈیسن کھلا دیا ہے, تو آپ لوگوں کو ظاہر اپنی امی کے ساتھ میڈیسن لینے جاتے, اس کی امی یہی وہاں کام کرتی ہے نا اچھا بچہ کا, تو میڈیسن کھلائی ہے, تو ایسے ایسے اس نے میرے ساتھ سلوک کیا. تو اس کی امی کہتی ہاں تو ہے پاگل ہے تو نا. میں کہا دوائی تو مجھے کھلا دیا تے پاگل ہے گا, میں تے تو انو ملنا بند کر دے, تو انو نہ ہے ملیا کر. ٹھیک, مطلب میاں بیوی کا رشتہ ہی تھا نا, طلاق نہیں ہوئی تھی. میں نا اس کو سنگلوں کے ساتھ باندھ کے رکھوں گی, پھر ٹھیک ہو جائے گا. اسی امی نے پھر مجھے کہا, وہ سمجھی کہ اس میں سے اولاد نہیں ہو رہی ہے, لینا نہیں چاہ رہی ہے. تو ایسی تو بات تھی ہی نہیں بالکل. تو پھر بیٹا پیدا 6 ماہ کا جب میں پیٹ میں تھا بیٹا, تب اس کی امی مجھے لے گئے ہیں. کہتے وہ بھی کہتے نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے, طلاق کوئی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, بڑے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, چلے گئے ہیں.
ادھر جا کے بیڑا پیدا ہو گیا ہے 9 ماہ بعد. اس نے مجھے چیلے میں اتنا زیادہ ہر روز مار مار کے بے ہوش کرتا رہا ہے روز. اس کی امی کا پتہ نہیں لوگ چھتوں سے دیکھتے تھے کہ نہیں مجھے نہیں پتا, شاید کسی نے دیکھا ہو چپ کر رہے ہوں, تو مار مار کے بے ہوش کر دیتا معمولی سی بات پہ, کدھر گئے ہو کب آنا ہے بس. ابھی آپ نے اپنے ہسبینڈ کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کرائی ہے کہ یہ سلسلہ بہت عرصے سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ مار کھا رہی ہیں, تشدد کا نشانہ بن رہی ہے. بیک گراؤنڈ نہیں ہے نا, کوئی نہیں میرے ساتھ چلنے والا نہ پوچھنے والا, ہر روز مارتا ہے. اب میں تنگ آ گئی, مجھے نیل لانا, اب گھر آ کے مارنا شروع ہو گیا. یہ کل ہی آیا, پھر دوپہر کے 2 بجے آیا, تو میں روزہ نہیں تھا, میں نے روٹی کھائی ہے, روٹی کھا کے تو میں نا یہاں پہ آیا, بچے جانے لگے, دروازہ کھلا ہوا تھا, تو یہاں پہ میرا بیٹا کھیل رہا تھا, کہتا ارحم تیرا پاپا آ گیا, تیرا پاپا آ گیا. میں نہیں بولایا اس کو نا کہ ایسے مار کٹائی نہ شروع کر دے, تو کہتا ہے بس تو نا بیٹا ایک روزیاں دے مہینے ٹھہر جا, بعد وچ میں تینوں دلمی لے جاواں گا. میں کہا اسی پہلے کہڑا نشتر تینوں ہمیشہ واسطے چھڈ دیں گا بیٹا, تو نشتر دا منہ نہیں ویکھے گا. میں کہا ہم تو, میں ہاتھ میں بات ڈال دی, میں کہا اسی تے نشتر نہیں, اسی تے ٹاری بیٹھے ہیں, مار کٹائی نہ شروع کر دے. پھر یہاں پہ نا کپڑے اٹھانا شروع ہو گئی, میں نا کام شام کرنا شروع ہو گئی, برتن اٹھا رہی تھی, بچوں نے کھانا کھایا تھا نا اسکول سے آ کے, یونیفارم پڑے ہوئے تھے. اسی دوران میں نے کہا آپ آتے ہو, اس کو لے کے جاتے روز, ڈر کے مارے میں دیتی ہوں, بولتی نہیں ہوں. پچھلے سنڈے کو آیا میری امی کے گھر, امی نے افطاری کروائی ادھر تھی, تو ادھر آ کے کنجر خانہ اس نے لگایا, کہتا میرا منڈا دے دیو, میں تانوں قتل کر دینا, قتل کر تانوں مار دینا, کنجرو تسی میرے ہاتھوں مرنا ہے, کنجرو. امی بھی سن رہی ہیں, مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے. میں کہ امی ہے سن لے. امی باہر گئی ہیں, تو کہتا ہے, امی کہتی کیوں تو آ کے تماشا لگا رہے ہو, کہتا میرا منڈا ملاؤ مینوں. تو امی کہتی تم آنا ہے منڈا ملنا, تو میرے گھر آنا ہے منڈا ملنا, میرے کو لے کے جانا, اپنے اتنے امی کو بھی لے کے جانا, میرے کو لے جانا, خرچہ دینا ایتھے دینا, ایندے گھر نہیں تو جانا. امی کہتی تیرا فیصلہ, میں کہ ہاں امی میرا فیصلہ ہے, کہ ایتھے میرے کو نہ آیا کرے, مینوں مار کٹائیاں کردا, تماشے میں نہ لاؤندا, مینوں منظور نہیں ہے. تے پھر کہندا ٹھیک ہے میں ایتھے آواں کراں گا. پچھلے لاسٹ سنڈے کو بھی ہے, یہ جو گزر کے گیا اس لاسٹ سنڈے کو یہ بات ہوئی. پھر کہندا ہے کہ نہیں میں نہیں ایتھے ہی آیا کراں گا. پھر میں امی نوں کہا, میری امی گھر نہیں ہے, ایسی بڑی بہن کو بھگوان پورے گئی سی, تے میں کہ امی پھر آیا پیچھے اس طرح کہ امی کہتی تو بولنا نہیں ہے, تماشا لائے گا. پھر امی واپس آئی ہیں, میں نے کل کہا, میں نے کہا تو امی کے گھر جانا, امی نے بولا تھا نا ادھر بچے کو مل خرچہ دینا, ادھر لے کے جا, ادھر سے لے کے جانا, کہیں لے کے جا, کہتا میرا بچہ ہے, میں جتنے مرضی لگا. میں نے کہا امی کے گھر سے لے جا, جب امی نے اجازت دے دی ہے تو ادھر نہیں آنا. میں نے کہا میں اس سے بات کروں گی, میں نے فون پہ امی کو بتایا, امی کہ ایسے ایسے آ رہا, 3-4 دن سے ایسے ایسے آ رہا ہے, اور ہم کو لے کے چلا جاتا 2-3 گھنٹے کے لیے ادھر اپنی پہلی بیوی کے پاس, کہتا اسی کو دے دینا, میں نے چھین کے, تیرے پاس رہنے نہیں دینا بیٹا, اسی کو دینا, اسی لیے تو میں نے تم سے شادی کی تھی کہ میں نے اس کو بچہ دے دینا ہے. اچھا نازیہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں بلانے کا, ہمیں یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس نے یہ جو مجھے آئے دن کہتا رہتا نا طلاق طلاق, تو میں چاہتی ہوں کہ اس کا حل نکالا جائے کہ یہ طلاق ہوگی کہ نہیں. میں حرام طریقے سے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, ٹھیک ہے, اور اگر میں اس کا کوئی حل نکلتا ہے تو صلح سے میرے ساتھ رہیے, مجھے مار کٹائی نہ کرے. یہ مجھے اس لیے تحفظ چاہیے نا کہ مجھے مار کٹائی نہ کرے. اگر آتا ہے تو مجھے تو خطرہ اتنا مارتا ہے کہ مجھے اپنی جان کے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نہ ان کو پالنے والا کوئی نہیں ہے, میں اپنے سر نہ یہ کماتا بھی نہیں ہے, نشہ یہ کرتا ہے. میں کہ چاہتی ہوں اگر حل ہے تو پھر اگر یہ سنت کے طریقے سے پھر مجھے طریقے سے رکھے. میں نہیں چاہتی, اس میں سے بھی میرا بچہ ہے. آپ اس کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں, تحفظ چاہتی ہیں؟ تحفظ چاہتی ہوں میں اس سے, اگر کوئی قانونی طور پہ کسی طریقے سے تحفظ ملے, کہ اگر کوئی اس کو کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے اتنا کہ یہ ڈر جائے. پہلی بیوی کا تو بیک گراؤنڈ ہے, وہ کہتے ہیں ہم گھر آ کے قتل کر دیں گے, ہماری بہن کو کچھ کہا تو باقی دھمکیاں دیتے ہیں. میرے بھائی 2 ہیں تو وہ اس طریقے کے نہیں ہیں, نہ میرا باپ ہے, کمزور ہے بہت پیچھا, تو وہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو میں یہ اسی وجہ سے اس پولیس کا, تھانے کا اور آپ لوگوں کا سہارا لیا ہے کہ مجھے کوئی حل بتائیں, مجھے تحفظ چاہیے اس بندے سے. شادی میں کے رشتے میں رہ کے بھی مارے گا, یا اس طرح کے طلاق دے کے, طلاق کہتا ہے طلاق دیتا ہے, ہوئی ہے نہیں ہوئی, اس طریقے سے بھی مجھے مارتا ہے. مجھے بالکل اس سے سیفٹی نہیں ہے. میں کہتی ہوں انسانوں کی طرح اگر کوئی اس کا حل نکلتا ہے تو وہ نکالیں. ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اللہ کے بعد.